بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہمارے درس کا آغاز سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 18 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، یومئذ تعرضون، تمہیں پیش کیا جائے گا، عرض معروض، تعرضون پیش کرنا، تعرضون تمہیں پیش کیا جائے گا۔ کہاں پیش کیا جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں، حساب و کتاب کے لیے۔ یومئذ تعرضون، اس دن تمہیں پیش کیا جائے گا، لا تخفی منکم خافیہ، تم میں سے کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے کوئی جرم کرے اور چھپ جائے، بھاگ جائے، فرار ہو جائے، میدان محشر میں ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے بھی جرم کیا ہوگا وہ چھپنا چاہے گا بھی تو چھپ نہیں سکے گا۔ لا تخفی منکم خافیہ، تم میں سے کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ انسان کو دنیا میں بھی اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ ایک انسان کو جب دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوں تو انسان بڑا معزز بن جاتا ہے کہ میری عزت میں کمی نہ آئے، لیکن جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے تو بعض اوقات تنہائی میں گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ تنہائی میں اسے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ چاہے یہ تنہائی میں ہو چاہے لوگوں میں ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کرامن کاتبین ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں، معزز فرشتے، یہ فرشتے دیکھ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں۔ تو انسان کو اللہ سے بھی حیا کرنی چاہیے، فرشتوں سے بھی حیا کرنی چاہیے اور گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان اس تصور کو ہمیشہ قائم رکھ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ فرشتے مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اسے لکھا جا رہا ہے، اور پھر میدان محشر میں یہ سب کچھ مجھے پڑھ کر سنانا ہوگا، تو پھر انسان کی گناہوں کی عادت چھوٹ جائے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو بیان کیا کہ جو گناہ کرنے والے ہیں، نافرمان ہیں، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو چھپتے ہیں، اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ رات کو ان باتوں کے مشورے کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، خاص طور پر رات کا ذکر کیا گیا۔ رات کو تنہائی میں انسان اپنے آپ کو بچائے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپتے ہیں، اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ میدان محشر میں کیا ہوگا؟ اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، یہ نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھو۔ یومئذ، اس دن، تعرضون، تمہیں پیش کیا جائے گا، لا تخفی منکم خافیہ، تو تم میں سے کوئی چھپنے والی جان چھپ نہیں سکے گی۔ بلکہ یہاں تک قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان کی یہ جو کھالیں ہیں، کھالیں، یہ کھالیں اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، کھال گواہی دے گی۔ تو انسان اپنی کھال سے کہے گا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنی کھالوں سے کہیں گے، جلود جلد کی جمع ہے، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ کھالیں کہیں گی کہ ہمیں اللہ نے بولنے کا حکم دیا ہے جس نے ہر چیز کو بلایا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اسی رب نے ہم سے بلوایا ہے اور ہم بول رہے ہیں۔ تو یہ کھالیں بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گی۔ انسان اپنے آپ سے ہی حیا کرے کہ کہیں میرا نفس، میری ذات ہی میرے خلاف گواہ نہ ہو جائے۔ یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، تم میں سے کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو بہرحال جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، سبحان اللہ، قرآن میں فرمایا گیا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے تو کیا ہی شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی، جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ فرما بردار اطاعت گزار لوگ ہوں گے، جنہوں نے زندگی میں اپنے نامہ اعمال کی فکر کی ہوگی اور اپنے نامہ اعمال کو آلودگیوں سے بچایا ہوگا۔ تو جب ان کا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال انہیں اتنی عزت اور اتنی تکریم کے ساتھ دیا جائے گا کہ یہ اسی وقت سمجھ جائیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ تو بڑی خوشی خوشی یہ اپنا نامہ اعمال اپنے عزیز و اقارب، اپنے لوگوں کے پاس لائیں گے اور کہیں گے فَيَقُولُ، تو جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ یعنی خوشی خوشی جس طرح کسی کی فرسٹ پوزیشن آ جائے، سیکنڈ پوزیشن آ جائے، کسی کو گولڈ میڈل مل جائے تو انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ سب کو معلوم چلے کہ میں نے ٹاپ کیا ہے، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا بڑی خوشی خوشی کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک مجھے یقین تھا، ظننت مجھے اس بات کا یقین تھا، انی ملاق حسابیہ کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ میں دنیا میں اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ کل بروز قیامت میرا حساب و کتاب ہوگا، مجھ سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس خوف کی وجہ سے میں نے گناہوں کو ترک کیا اور میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی گئیں۔ مجھے اس بات کا یقین تھا انی ملاقن کہ میں ملنے والا ہوں، حسابیہ اپنے حساب سے۔ تو جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ کل بروز قیامت اس کا حساب و کتاب ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کبھی بھی گناہوں کے قریب نہیں جائے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، فی عیشۃ راضیہ، تو جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ پسندیدہ عیش میں، پسندیدہ زندگانی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، جنت کے بلند باغ میں اسے پہنچایا جائے گا۔ اور وہ باغ کیسا باغ ہے؟ قطوفها دانیہ، جس کے خوشے قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ اگرچہ جنت کے جو درخت ہیں، حدیث میں فرمایا گیا جنت کے درخت اتنے اونچے ہیں کہ اگر انسان ان پر چڑھنا چاہے تو 500 سال کی مسافت ہو، اتنی بڑی بڑی شاخیں اور اتنے بڑے بڑے، اگر ان کے سائے میں گھوڑے کو دوڑایا جائے تو 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، ان کے سائے ختم نہ ہوں، وہ اتنے عظیم و شان اتنے بڑے بڑے درخت ہیں۔ تو کسی کے ذہن میں یا اتنے اونچے درخت، ان کا پھل ہمارے پاس کیسے آئے گا؟ اگر ہم پھل کھانا چاہیں گے تو اتنا اوپر کون چڑھے گا، کون توڑے گا، تو مشقت ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا قطوفها دانیہ، ان درختوں کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، جنتی صرف خواہش کرے گا، ان کی شاخیں، ان کے پھل خود ہی اس کے قریب آ جائیں گی۔ یہ لیٹا ہوا ہوگا، اس کو خواہش ہوگی یہ پھل میں کھاؤں، تو پھل کی شاخیں خود بخود اس کے اوپر جھک جائیں گی، یہ لیٹے لیٹے بھی توڑ سکے گا، بیٹھے بیٹھے بھی توڑ سکے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ قطوفها، ان درختوں کی شاخیں، دانیہ، جھکی ہوئی ہوں گی، قریب قریب ہوں گی، اور ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو رچتا بستا، کوئی مشقت نہیں، کوئی مشکل نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ خوشی خوشی تم کھاؤ اور پیو۔ بما اسلفتم، ان نیک اعمال کے بدلے جو تم نے آگے بھیجے، فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں۔ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ پچھلے جو دن گزرے ہیں دنیا کے اندر، ایام الخالیہ، دنیا میں جو دن گزرے ہیں ان دنوں میں تم نے جو نیک اعمال کیے تھے اور تم نے آخرت کے لیے آگے بھیجے تھے، اب ان نیک اعمال کا صلہ، ان نیک اعمال کے بدلے تم کھاؤ پیو سکون اور آرام کے ساتھ۔
کلو واشربو ہنیئا رشتہ بستہ، بغیر مشقت بغیر پریشانی کے خوشی خوشی کھاؤ اور پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کا بدلہ جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً جو 10 دن بچے ہیں، 10 دن، ان 10 دنوں کی قدر کیجیے۔ یہ 10 دن گزر جائیں گے، اگلے سال رمضان آئے گا، میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ پچھلے رمضان بہت سے نمازی ہمارے درمیان تھے، اب وہ نمازی ہمارے درمیان نہیں ہیں، ہر سال ہی کچھ نہ کچھ نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور خاص طور پر ان کے لیے دعا کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں، چاہے اس مسجد کے نمازی ہیں، چاہے پچھلی مسجد کے نمازی ہیں، حضرت ابو دردہ کی عادت کریمہ تھی کہ وہ اپنے دوستوں کی لسٹ بنا کر رکھتے تھے، نام لکھ کر رکھتے تھے، اور پھر وہ نماز تہجد کے اندر ایک ایک کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ تو صحابہ کا طریقہ ہے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا۔ خاص طور پر فرمایا گیا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے حق میں تو قبول فرماتا ہی فرماتا ہے، اس سے پہلے اس دعا کرنے والے کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ یہ حدیث میں فرمایا گیا، جب آپ کسی مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں تو اس کے لیے تو دعا قبول ہی قبول ہے، لیکن چونکہ آپ نے اخلاص کے ساتھ چھپ کر جو دعا مانگی جائے اخلاص ہے، سامنے کسی کا نام لے کر دعا کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ریاکاری آ جائے، لیکن تنہائی میں جو دعا کی جائے گی کسی اور کے لیے تو یہ کنفرم ہے کہ اخلاص کے ساتھ مانگی جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ یہ دیتا ہے کہ اس کے حق میں تو قبول فرماتا ہی فرماتا ہے، مانگنے والے کے حق میں پہلے قبول فرماتا ہے، اسے پہلے عطا کی جاتی ہے۔ تو ان 10 دنوں کی قدر کیجیے، کیا معلوم اگلے سال ہم ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان کے قدردانوں میں شامل فرمائے، اور کاش ہم بھی جنت میں ہوں اور پھر جنت میں فرشتے ہم سے یہ کہہ رہے ہوں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دیکھو گزرے ہوئے دنوں میں دنیا میں جو تم نے نیکیاں کی تھیں، آج تمہیں ان نیکیوں کے بدلے میں جنت کی یہ نعمتیں عطا کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خاص کرم فرمائے، خاص فضل فرمائے، ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔